إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن کے ساتھ یقین اور ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اسے احترام دے، اس کی ضیافت کرے۔ اکرام ضیف اسلام کا ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے۔ اسلام نے مہمان نوازی کا حکم دیا ہے، مہمان خواہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا یہ رویہ جو ہے اکثر اوقات جانے پہچانے مہمان کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا تعارف ہے، لیکن اسلام نے ہر مہمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، خواہ وہ اپنا ہو یا کوئی اجنبی ہو، جو بھی آپ کے پاس آ جائے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا اور اس کی ضیافت کرنا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان سچا ہے، اگر تم واقعی اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اپنے مہمان کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں سنایا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے اور وہ اجنبی تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کا کوئی تعارف نہیں تھا، بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہم نے آپ کے پاس ٹھہرنا ہے۔ جو ہمارے پاس آ کر یہ کہہ دے کہ میں آپ کا مہمان ہوں تو وہ ہمارا مہمان ہے۔ اب ہم پر اس کی مہمان نوازی کا حق قائم ہو گیا ہے، ہم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو آنے والے مہمان تھے یہ انسان نہیں تھے، یہ فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ان مہمانوں کے ساتھ؟ یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ کیسے آئے ہیں، اللہ اچھا چلو آ گئے ہو میرے پاس تو بتاؤ کچھ کھانا پینا ہے یا نہیں۔ جیسے ہماری عادت ہے، مہمان آ جائے تو ہم پہلی بات ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مہمان فوراً ہی فارغ ہو جائے اور واپس چلا جائے، جان چھوٹ جائے اس سے۔ اور اگر وہ بیچارہ بیٹھ ہی جائے، کام کچھ لمبا ہو، تو پھر اینڈ پر پوچھتے ہیں جب وہ واپس جانے کی تیاری کرتا ہے نا،
تو کہتے اچھا یار آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ عجیب بات ہے، یہ ہے ہماری مہمان نوازی، یہ ہے ہمارا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ مہمان کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فما لبث، فرمایا کہ فوراً ہی راغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے فوراً۔ مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کچھ کھانا پینا ہے یا نہیں ہے، آپ کو بھوک تو نہیں لگی، پیاس تو نہیں لگی۔ یعنی ہم مہمان کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پنجابی میں وہ ڈھیٹ کرتے ہیں کہ مہمان خود کچھ مانگے تو کھلائے۔ اسلام نے تو مہمان کو حق دیا ہے، اگر میزبان مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے تو اسلام نے مہمان کو حق دیا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق زبردستی کھا سکتا ہے اس گھر سے۔ اگر چوری کر کے کھائے گا تو وہ چوری نہیں ہوگی۔ اگر مہمان کی مہمان نوازی نہیں ہو رہی، میزبان کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، بخیل ہے، جان چھڑا رہا ہے مہمان نوازی سے، تو اس سے زبردستی کھا سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا فراغ الی اہلہ، فوراً ہی اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور کیا کیا؟ فجاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کر کے، بعجل حنیذ، بھون کر۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ جب بھی گوشت کھایا جاتا ہے پکا کر بھون کر کھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر فرمایا کہ بھون کر لائے۔ سبحان اللہ، یعنی بڑا اہتمام کیا تھا مہمانوں کی عزت میں، مہمانوں کے احترام میں اہتمام کیا تھا۔ موٹا تازہ بچھڑا ذبح کیا، گوشت پکایا اور بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ حالانکہ انہیں کھانا تو نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ یہ آنے والے مہمان اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ نورانی مخلوق ہے، اور جو نوری اور نورانی مخلوق ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے بالکل انہیں کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں۔ ہمارا ایمان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور جو کچھ میسر ہو گھر میں، جو کچھ میسر ہو اس کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔